قرآن فہمی کا بہترین انداز اقوال صحابہ کی روشنی میں۔ اس بنا پر جب کسی آیت کی تفسیر قرآن اور حدیث دونوں میں نہ ملے تو اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ تفسیر قرآن کو بہت زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ جو قرینے اور احوال اس وقت تھے ان کا علم انہی کو ہو سکتا ہے۔ وہ اس وقت موجود اور حاضر تھے۔ علاوہ ازیں کامل سمجھ بوجھ، صحیح علم اور نیک عمل بھی انہیں حاصل تھا، بالخصوص ان بزرگوں کو جو ان میں بڑے مرتبہ کے اور زبردست عالم تھے۔ بلا شبہ چاروں خلفاء جو راشد اور ہدایت یافتہ تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں جسے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ میں اگر جانتا کہ کتاب اللہ کے علم سے متعلق کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہاں تک میں کسی طرح پہنچ بھی سکتا ہوں تو ضرور اس کی شاگردی میں اپنے آپ کو پیش کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب تک 10 آیتوں کو پورا مطلب نہ جان لیتا اور ان پر عمل نہ کر لیتا 11ویں آیت نہ پڑھتا۔ حضرت عبد الرحمن سلمہ تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن سے قرآن سیکھا وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، جب تک ہم 10 آیتوں کا علم و عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سیکھ لیتے آگے نہ بڑھتے۔ غرض قرآن کا علم اور قرآن پر عمل دونوں ہی سیکھا۔ انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ترجمان القرآن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی اور فرمایا تھا، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم بھی نصیب کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کے بہترین ترجمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر خیال کیجئے کہ ان کا انتقال سن 32 ہجری میں ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے بعد بھی 36 سال تک زندہ رہے، تو اس مدت میں آپ نے علم میں اس قدر ترقی کی ہوگی۔ حضرت ابو وائل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج مقرر ہوئے۔ آپ نے اپنے خطبہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے تفسیر کی کہ اگر ترک و دلم کے کفار بھی سن لیتے تو یقیناً مسلمان ہو جاتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ اپنے اس خطبہ میں سورہ نور کی تفسیر بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل بن عبد الرحمن سدی کبیر اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر خیال کیجئے کہ ان کا انتقال سن 32 ہجری میں ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے بعد بھی 36 سال تک زندہ رہے، اور اس مدت میں آپ نے علم میں کس قدر ترقی کی ہوگی۔ حضرت ابو وائل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن عباس امیر حج مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے خطبہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے تفسیر کی کہ اگر کفار بھی سن لیتے تو یقیناً مسلمان ہو جاتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبہ میں سورہ نور کی تفسیر بیان فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل بن عبد الرحمن اپنی تفسیر میں انہی دونوں بزرگوں سے اکثر تفسیر نقل کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اہل کتاب سے یہ بزرگ جو روایت لیا کرتے ہیں اسے بھی بیان فرما دیتے تھے۔ بنی اسرائیل سے روایت لینا مباح ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری طرف سے پہنچایا کرو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ بنی اسرائیل سے بھی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، مجھ پر قصداً جھوٹ بولنے والا قطعاً جہنمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جنگ یرموک میں 2 بوریاں یہود و نصارہ کی کتابیں پائی تھیں۔
اور ان کی باتیں بھی وہ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر نقل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی یہ روایتیں صرف مسالہ کی مضبوطی اور اس کی گواہی کے لیے لائی جاتی ہیں، خود ان سے مسائل ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ اسرائیلی روایات اور بیجا تجسس۔ روایات بنی اسرائیل 3 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ جن کی تصدیق خود ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت مل جائے، اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں۔ دوسرے وہ جن کی تکذیب خود ہمارے ہاں موجود ہو، یعنی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو، اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تیسرے وہ کہ جس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، اس لیے ہمارے پاس تو نہ کوئی ایسی روایت ہے جس کی تصدیق سے ہم اسے صحیح کہہ سکیں، نہ کوئی ایسی روایت ہے جو اس کے مخالف ہو اور اس بنا پر ہم اسے جھوٹ یا غلط کہہ سکیں۔ لہٰذا یہ تیسری قسم کی روایتیں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں، نہ انہیں غلط کہیں نہ صحیح سمجھیں، البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے، اور یہ روایتیں ہیں بھی ایسی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ علاوہ ازیں ایسی باتوں کی وجہ سے خود اہل کتاب میں بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان روایتوں کو لینے والے مفسرین میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مثلا اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا رنگ، ان کی گنتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے وہ جی اٹھے، وہ پرندے کون کون سے تھے، اور جس مقتول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا تھا اور اس سے اللہ نے اسے زندہ کر دیا تھا، وہ ٹکڑا کون سا تھا اور کس جگہ کا تھا، وہ کون سا درخت تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں اللہ کا کلام سنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور ہمیں نہ ان کو جاننا نہ جاننا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی تہ میں ہمیں کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیوی۔ البتہ اس اختلاف کو نقل کرنا جائز ہے، جیسے کہ خود قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل فرمایا ہے۔ ترجمہ: یہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کا کتا چوتھا، اور کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ ان کی گنتی میرا رب ہی بخوبی جانتا ہے، تم ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کرو اور اس بارے میں ان سے نہ پوچھو۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ ہمیں ایسے مقام میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قول بیان فرمائے ہیں، 2 کو تو ضعیف قرار دیا اور تیسرے پر ضعف کا حکم نہیں لگایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جاتا۔ پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد کا علم جب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، پھر تم اس کی چھان بین میں کیوں لگو؟ کیوں نہ کہہ دو کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پر مطلع فرمایا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ وہ اٹکل پچو باتیں بنا رہے ہیں، پھر ان کے پیچھے پڑنے اور ان سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کو نقل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کر دیے جائیں، صحیح غیر صحیح پر تنبیہ کر دی جائے، اور اس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کر دیا جائے، تاکہ بیکار کام میں پڑ کر کوئی شخص کارآمد شغل سے محروم نہ ہو جائے۔ جو شخص اختلاف نقل کرتے ہوئے تمام اقوال بیان نہ کرے تو یہ بھی اس کا قصور ہے۔ ممکن ہے ٹھیک قول وہی ہو جسے اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو شخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کیے بغیر چھوڑ دے وہ بھی تقصیر کرے گا۔ اگر غیر صحیح کو جان بوجھ کر صحیح کہہ دے تو پھر وہ جھوٹا ہے، اور اگر جہالت سے ایسا کیا تب بھی خطا کار ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی ایسی باریک بات میں جس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہو
بہت سارے اختلافی اقوال نقل کر دے یا ایسے اختلافات کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں گے مگر نتیجہ کے اعتبار سے یا تو اختلاف بالکل ہی اٹھ جاتا ہو یا یوں ہی معمولی سا رہ جاتا ہو، وہ بھی اپنے عزیز وقت کو بیکار کرے گا اور بے مقصد کام کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص دو چھوٹے کپڑے پہن لے۔ بھلائی اور سیدھی بات کی توفیق اللہ تعالی ہی کے ہاتھ ہے۔ آخری طریقے تفسیر۔ جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ تینوں میں نہ ملے تو اکثر ائمہ دین نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر تابعین کی تفسیر سے مدد لی جائے، جیسے حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اول سے آخر تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پاک سیکھا اور سمجھا، ایک ایک آیت کو پوچھ پوچھ کر سمجھ کر پڑھا۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں خود میں نے حضرت مجاہد کو دیکھا کہ کتاب، قلم، دوات لے کر حضرت ابن عباس کے پاس پہنچا کرتے اور تفسیر قرآن دریافت کر کے اس میں تحریر فرماتے۔ قرآن کریم کی تفسیر اسی طرح نقل فرمائی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا فرمان تھا کہ مجاہد جب کسی آیت کی تفسیر کر دیں پھر اس کی مزید تحقیق کرنا بے سود ہے، بس ان کی تفسیر کافی ہے۔ حضرت مجاہد کی طرح حضرت سعید، حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے مولا تھے، اور حضرت عطا بن ابو رباح، حضرت حسن بصری، حضرت مسروق، حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابو العالیہ، حضرت ربیع بن انس، حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک وغیرہ تابعین اور ان کے بعد والوں کی تفسیریں معتبر مانی جائیں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو بے علم لوگ اس سے معنوی اختلاف سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کی، کسی نے اس کی نظیر سے، کسی نے اس چیز کو ہی بیان کر دیا۔ بس ان صورتوں میں گو الفاظ میں اختلاف ہو لیکن معنی ایک ہی رہتے ہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ ایسی جگہ لغزش نہ کھائے۔ شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروعی مسائل میں حجت نہیں تو تفسیر قرآن میں کیسے حجت مان لیے جائیں؟ شعبہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ان سے اختلاف کرنے والے پر ان کے اقوال حجت نہیں، البتہ ان کے اجماعی اقوال کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اختلاف کے وقت نہ ان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر حجت ہے نہ غیروں پر۔ ایسی صورت میں لغت قرآن، حدیث، عام لغت عرب اور اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اپنی رائے سے تفسیر کرنا تو محض حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے یا نہ جاننے کے باوجود کچھ کہہ دے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ ابن جریر، ترمذی، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے اسے حسن کہا ہے۔ یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہیں۔ حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ خطا کرے گا۔ ابن جریر۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی نے اسے غریب کہا ہے اور اس کے راوی سہیل پر بعض اہل علم نے بھی کلام کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ جو اپنی رائے سے قرآن میں کوئی ٹھیک بات کہہ دے جب بھی وہ خطا کار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہ تھا اور وہ چال چلا جس چال کے چلنے کا اسے حکم نہ تھا۔ بس اگرچہ اس کے منہ سے ٹھیک بات نکل جائے پھر بھی وہ خطا کار ہوگا، اس لیے کہ کام کو کام کے طریقے پر اس نے نہیں کیا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص بے علم ہو لیکن فیصلے کرنے بیٹھ جائے، اسے جہنمی کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے شخص کی صحیح بات پر مواخذہ کم ہو لیکن ہے خطا کار۔ واللہ عالم۔ دیکھیے، تہمت لگا کر گواہ نہ پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کاذب یعنی جھوٹا فرمایا ہے، گو حقیقت میں وہ سچا ہی ہو
اور جس کی نسبت وہ زنا کا الزام لگا رہا ہے وہ واقعی زانی ہو، لیکن چونکہ اسے اس خبر کی بلا شہادت پھیلانا حلال نہ تھا مگر اس نے پھیلائی تو جھوٹا ٹھہرا۔ تفسیر قرآن اور اکثر اطلاف کا رویہ۔ یہی وجہ تھی کہ سلف کی ایک بڑی جماعت بلا علم تفسیر کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مجھے کون سی زمین اٹھائے گی اور کون سا آسمان سایہ دے گا اگر میں قرآن میں وہ کہوں جو نہیں جانتا۔ آپ سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وفاقہۃ و ابا کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں، مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین اٹھائے گی جبکہ میں قرآن میں وہ کہوں جو نہیں جانتا۔ یہ روایت منقطع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، فاقیہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اے عمر اس تکلف میں کیوں پڑھو؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھے، آپ کی قمیض کے پیچھے 4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اسی آیت وفاقہۃ و ابا کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ پھر فرمانے لگے، اس تکلف کی تمہیں کیا ضرورت، اس کے نہ جاننے میں کیا خرج؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی تو معلوم ہیں لیکن چارہ زمین کی پیداوار، لیکن اس کی کیفیت کا واضح علم نہیں۔ خود اسی آیت میں موجود فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، یعنی ہم نے اس زمین میں اناج اور انگور اگائے۔ ابن جریر میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے کچھ بیان نہ فرمایا، حالانکہ اگر اس کی تفسیر تم میں سے کسی سے پوچھی جاتی تو فوراً جواب دے دیتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ قرآن میں 1000 سال کے برابر ایک دن کا ذکر ہے، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا، اور 50,000 سال کے برابر کا دن کا ذکر ہے، وہ کیا؟ اس نے کہا، میں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ خیال فرمائیے کہ اتنے بڑے مفسر قرآن نے قرآن کی تفسیر میں کس قدر احتیاط برتی کہ جس بات کا علم نہ تھا اس کے بیان سے صاف انکار کر دیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے، حضرت جندب بن عبداللہ سے ایک مرتبہ طلق بن حبیب نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تو فرمانے لگے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں قسم ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یا فرمایا یہاں بیٹھے رہو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے، ہم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جو کچھ معلوم ہوتا اسی کو قرآن کی تفسیر میں بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے سوال پر آپ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کی تفسیر نہ پوچھو، قرآن کی تفسیر اس سے پوچھو جو کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن کی کوئی آیت مخفی نہیں، یعنی حضرت اکرمہ۔ یزید بن ابو یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن مسیب سے حلال و حرام کے مسائل پوچھتے تھے، آپ ان سب سے زیادہ عالم نظر آتے، لیکن قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ضرور جھجکتے تھے، جیسے حضرت سالم بن عبداللہ، قاسم بن محمد، سعید بن مسیب، نافع۔ حضرت حشام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عروہ کو کبھی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ عبید اللہ سلمانی سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے، جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جانتے تھے کہ کس بارے میں نازل ہوئیں وہ اس دنیا کو خالی کر گئے، اب تم ٹھیک ٹھاک اور سیدھے سادے رہو۔ حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ جب تم کتاب اللہ کی تفسیر میں کچھ کہنا چاہو تو آگے پیچھے دیکھ لو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بات کہنی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، ہمارے سب ساتھی قرآن کی تفسیر کو بڑی چیز جانتے تھے اور اس میں سخت احتیاط کرتے تھے۔ شعبی فرماتے ہیں، گو میں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا علم حاصل کر لیا ہے، تاہم میں یہ کہتے ہوئے جھجکتا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے
حضرت مسروق کا قول ہے کہ تفسیر میں بے حد احتیاط کرو، تفسیر تو اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ ان تمام اور ان جیسے دیگر آثار صحیحہ کا جو آئمہ سلف سے منقول ہیں، یہ مطلب ہے کہ یہ علماء کرام ہرگز بغیر علم کے قرآن کے معنی و مطلب بتانے میں لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، لغت کی روح سے یا شریعت کی روح سے جو تفسیر معلوم ہو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے خود ان بزرگوں کے پاکیزہ اقوال قرآن کریم کی تفسیر میں بکثرت مروی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جب یہ بزرگ اس طرح کامتے رہا کرتے تھے اور تفسیر بیان نہیں فرماتے تھے، پھر ان سے تفسیر منقول کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چپ وہاں رہتے تھے جہاں نہیں جانتے تھے، اور کہتے وہاں جہاں کا علم ہوتا، اور یہ دونوں ہی باتیں ہر ایک پر واجب ہیں، بے علمی کے وقت چپ رہنا اور علم کی صورت میں بیان کرنا۔ قرآن فرماتا ہے، یعنی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو اور چھپاؤ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ جاننے کے باوجود اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام چڑھائی جائے گی۔ ابن جریر میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی انہی آیتوں کی تفسیر فرمایا کرتے تھے جن کی تفسیر جبرائیل علیہ السلام سمجھا جاتے، لیکن یہ حدیث منکر اور غریب ہے۔ اس کے راوی جعفر بن محمد بن خالد بن زبیر بن عوام قریشی لڑکے ہیں۔ ان کی بابت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث میں متابعت نہیں کی جاتی۔ حافظ عزوی فرماتے ہیں، یہ منکر الحدیث ہیں، اور اگر یہ حدیث صحیح ہو تو بھی اس کا صحیح مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے بتلائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ ایسی آیتوں کے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل معلوم قرار دیے جاتے تھے۔ امام ابو جعفر نے اس روایت کے جو معنی بیان فرمائے ہیں ان کا ماں حاصل بھی یہی ہے، اور یہی معنی درست بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا علم محض اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا علم علماء کو ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں جو عرب کے لوگ اپنی لغت سے سمجھ سکتے ہیں، اور ایسی بھی ہیں جن کے معنی مطلب اس طرح واضح ہے کہ کسی کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اقسام تفسیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو کلام عرب سے معلوم ہو جاتی ہے، دوسری جس کی جہالت میں کوئی معذور نہیں، تیسری وہ جسے ذی علم لوگ جان سکتے ہیں، چوتھی وہ جسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی اس بارے میں آیا ہے، لیکن اس کی اسناد میں کلام ہے۔ اس کا متن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا نزول 4 طریق پر ہوا ہے۔ حلال حرام آیتیں جن سے اگر کوئی ناواقف رہے تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن کام نہ آئے گا، اور وہ تفسیر جسے عرب بیان کریں، اور وہ تفسیر جو ذی علم جان سکے، اور وہ متشابہ آیتیں جن کا حقیقی علم ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ جو لوگ اس کے جاننے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن صائب کلبی ہیں، وہ متروک الحدیث ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو مرفوع حدیث سمجھ لیا ہو، واللہ عالم۔ قرآن حکیم سے متعلق کچھ معلومات۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ برات، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ حج، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ رحمان، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم،
سورہ زلزال اور سورہ نصر، یہ سب صورتیں تو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں اور باقی تمام صورتیں مکہ شریف میں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی تمام آیتیں 6000 ہیں، اس سے زائد پر اختلاف ہے، بعض اس سے زیادہ نہیں بتاتے، مگر بعض 204 آیتیں 6000 سے زائد بتاتے ہیں، بعض 214 آیتیں، بعض 219، بعض 225، بعض 226۔ ابو عمر دانی نے کتاب البیان میں یہی تفصیل لکھی ہے۔ قرآن شریف کے کلمات کی نسبت حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 77,439 کلمات ہیں۔ حروف کی گنتی کی نسبت حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ کل قرآن شریف کے حروف 3,21,180 ہیں۔ فضل بن عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ کل حروف 23,015 ہیں۔ حجاج نے اپنے زمانے میں قاریوں، حافظوں اور کاتبوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ قرآن کریم کے حروف کی گنتی کر کے مجھے بتاؤ، تو سب نے حساب کر کے بالاتفاق کہا کہ 3,40,740 حروف ہیں۔ پھر حجاج نے کہا، اچھا حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن شریف کہاں ہوتا ہے؟ تو حساب سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ کی فے پر ٹھیک آدھا قرآن ہوتا ہے، اور سورہ برات کی 100 آیتوں پر قرآن کریم کا پہلا تہائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے، اور دوسری تہائی سورہ شعراء کی 100 آیت کے سرے پر یا 101 آیت کے سرے پر ختم ہوتی ہے، اور تیسری تہائی آخر تک۔ اور اگر منزلوں کا شمار کیا جائے، یعنی 7 حصے قرآن کریم کے کیے جائیں، تو پہلی منزل صد کی دال پر ختم ہوتی ہے جو اس آیت میں ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور دوسری منزل حبتت کی تے پر ختم ہوتی ہے جو سورہ اعراف کی آیت اولئک حبتت میں ہے، اور تیسری منزل اکلہا کے آخری الف پر جو سورہ رعد میں ہے، اور چوتھی منزل جعلنا کے الف پر جو سورہ حج کی آیت جعلنا منسکا میں ہے، اور پانچویں منزل مؤمنۃ کی ہے پر جو آیت وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ میں ہے، اور چھٹی منزل السوئی کی واو پر جو سورہ فتح کی آیت 6 میں ہے، اور ساتویں منزل قرآن پاک کے خاتمے پر ہے۔ ابو محمد سلام حمانی کا بیان ہے کہ ہم نے 4 مہینے کی متواتر محنت سے یہ سب باتیں معلوم کر کے حجاج کو بتائیں۔ حجاج کا معلوم تھا کہ ہر رات پاؤ قرآن شریف پڑھا کرتا تھا، اس لحاظ سے پاؤ قرآن سورہ انعام کے خاتمہ پر ہوتا ہے، اور آدھا سورہ کہف کے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ پر، اور 3/4 سورہ زمر کے خاتمے پر، اور پورے قرآن پر۔ شیخ ابو عمر دانی نے اپنی کتاب البیان میں ان باتوں میں بھی اختلاف نقل کیا ہے۔ منازل تلاوت۔ رہے قرآن شریف کے پڑھنے کے اعتبار سے حصے اور اجزاء تو مشہور 30 پارے ہیں، اور ایک حدیث میں صحابہ کرام کا قرآن کریم کو 7 منزلیں کر کے پڑھنے کا بیان ہے۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کے وظیفے کس طرح کرتے ہیں، تو فرمایا پہلی 3 سورتوں کی 1 منزل، پھر ان کے بعد کی 5 سورتوں کی دوسری منزل، پھر ان کے بعد کی 7 سورتوں کی تیسری منزل، پھر ان کے بعد کی 9 سورتوں کی چوتھی منزل، پھر ان کے بعد کی 11 سورتوں کی 5ویں منزل، پھر ان کے بعد کی 13 سورتوں کی 6ٹھی منزل، اور مفصل کی یعنی سورہ قاف سے لے کر آخر تک کی 1 منزل۔ سورت کے لفظی معانی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی علیحدگی و بلندگی کے ہیں، چنانچہ نابغہ کے ایک عربی شعر میں سورہ کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے، تو اس معنی کا تعلق قرآن کی صورتوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ گویا قرآن کا پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتا رہتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرافت اور اونچائی کی معنی میں ہے
اسی لیے شہر پناہ کو عربی میں سور کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ برتن میں جو حصہ باقی رہ جائے اسے عربی میں اسارہ، اور سورہ کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے، چونکہ سورہ بھی قرآن کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا ہوتی ہے۔ حمزہ کی تخفیف کر دی گئی، پھر حمزہ کو واو میں بدل دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ کے معنی تمام کمال کے ہیں۔ پوری اونٹنی کو عربی زبان میں سورہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح کلا کو عربی میں اس لیے سور کہتے ہیں کہ محلوں اور گھروں کا احاطہ کر لیتا ہے اور انہیں جمع کر لیتا ہے، اسی طرح چونکہ آیتوں کو صورت جمع کر لیتی ہے اور ان کا احاطہ کر لیتی ہے، اس کو بھی صورت کہتے ہیں۔